सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने बानी पीटीआई को आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान और उज़्मा खान बानी पीटीआई के हमरा होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई के अहले खाना से मुलाकात का हुक्म। अदालत ने पीटीआई को बानी के इलाज पर सियासत करने से भी रोक दिया। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि बानी पीटीआई आइंदा समात 16 सितंबर तक अस्पताल में रहेंगे। किस बहन की मुलाकात होनी चाहिए? वकील उजैर भंडारी ने कहा कि उज़्मा खान क्योंकि डॉक्टर हैं उनकी मुलाकात कराई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उज़्मा खान की दरख्वास्त पर हमें नोटिस जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बानी के इलाज पर सियासत करने से भी रोक दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई के इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक न करने की गारंटी कौन देगा? मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वकील बानी सलमान अकरम राजा ने कहा कि सियासी जमात मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि अस्पताल के बाहर मजमा नहीं लगेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो 25 करोड़ अवाम रहती है उनकी आखिरी उम्मीद ही अदलिया है। आज जजेस ने जो फैसला किया है तो इंसाफ की वो उम्मीद की किरण अभी भी 25 करोड़ अवामों के दिल में थी। तो ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इम्प्लीमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि 25 करोड़ अवाम की आखिरी उम्मीद अदलिया है। इंसाफ की उम्मीद अवाम के दिल में थी। उम्मीद है कि फैसले पर जल्द अमल होगा। अस्पताल के इर्द गिर्द कोई जमा नहीं होगा। इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। सलमान अकरम राजा की हिदायत पर अमल करेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि अदालत के फैसले की तौहीन हो। बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा करवाएंगे। फेडरेशन में एक बड़ा हिस्सा है बलूचिस्तान ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर साहब कभी बलूचिस्तान की जब बात आती है बड़ा ओन करते हैं। वो हमेशा ही बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से वो बड़े अच्छे व्यूज़ भी रखते हैं और पॉलिसी में उसको शामिल भी किया जाता है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इल्जामात के शवाहिद मांगे। भारत दूसरे ममालिक में भी सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि 2017 तक मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। रियासत ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का आज़म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है। पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी मिली। पाकिस्तान की भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात की तरदीद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारतीय बेबुनियाद इल्जामात दुनिया की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जा सकता। I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And right now, them building one after what we did previously with the B-2 bombers, going to be a long time behalf. But Iran cannot have. It's very simple. They can't have a nuclear weapon. ईरानी मुआहदा चाहते हैं लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जो मैं ज़रूरी समझता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमारा मकसद एक है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होगा। B-2 बमबार तैयारों के साथ हमने कार्रवाई की थी। अगर ईरान कोई जौहरी हथियार बनाता भी है तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। अमेरिका ईरान के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त में मुज़ाकरात के लिए रखी गई 60 रोज़ की डेड लाइन ख़त्म। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि डेड लाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। अमेरिका की मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी से बात शुरू नहीं हुई।
کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان اور قطر کی کوششیں جاری ہیں۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کھولنے کو مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر پروجیکٹائل سے حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ حملے میں جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا۔ جہاز کے عملے کا ایک رکن حملے میں زخمی ہو گیا۔ عمان کی کوسٹ گارڈ نے متاثرہ جہاز کے عملے کو امداد فراہم کی۔ واقعے کی نوعیت اور نامعلوم پروجیکٹائل کے بارے میں تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے، اسکریننگ ہو رہی ہے، اس کی کاسٹ جو ہے وہ 7,000 روپے ہے۔ 1 روپے مریض سے نہیں لے رہے، فری آف کاسٹ دے رہے ہیں پوری پاپولیشن کو۔ تو اور اگر خدا نہ خواستہ ایک ڈوز جو کہ 3 مہینے کی ڈوز ہے، گورنمنٹ کے پاس یہ بھی آپشن انہوں نے رکھا ہے کہ اس ڈوز کے بعد بھی کچھ اگر کوئی پازیٹیوٹی رہ گئی تو ہم ایک اور ڈوز دیں گے 34,000 پہ۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کا پھیلاؤ تشویشناک ہے۔ ہیپاٹائٹس سی خطرناک شکل میں جگر کا کینسر بن جاتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی خطرناک بیماری ہے، اس کا پتہ دیر سے چلتا ہے۔ مؤثر آگاہی اور بہتر علاج سے اس وائرس کا کنٹرول ممکن ہے۔ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کا پروگرام ملک بھر کے لیے ہے۔ نجی اسپتالوں میں بھی ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ کی سہولت دیں گے۔ 12 سال سے زائد عمر کے تمام لوگوں کی اسکریننگ ہونی چاہیے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی ملاقات۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے وزیراعظم کو آئندہ حج کی تیاریوں اور انتظامات کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی آئندہ حج کے دوران پاکستانی عازمین حج کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ حج کے لیے تمام ضروری اقدامات بر وقت مکمل کیے جائیں۔ وزارت پنجاب مریم نواز سے اوکارا کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، ترقیاتی پروجیکٹس اور حلقے کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزارت مریم نواز شریف کی عوامی مسائل کے حل کی بھرپور یقین دہانی۔ وزارت مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں عوامی پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شہر ہر گاؤں میں الیکٹرو بس چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ 16 اہم نکات پر غور کیا۔ حاریوں کی معاونت، ریگولیٹری اداروں کو مضبوط بنانے، بہتر حکمرانی اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر مزید مؤثر بنانے سمیت امور زیر غور آئے۔ نئے صوبوں سے متعلق آئین میں طریقہ کار موجود ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا مقصد لسانیت پھیلانا ہے۔ جان بوجھ کر اشتعال دلانے والی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی شخص آئین سے باہر نہیں جا سکتا۔ پیپلز پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں۔ پیپلز پارٹی کا صوبوں سے متعلق بالکل واضح اور دو ٹوک ہے موقف۔ سندھ حکومت اور اسمبلی ممبران کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر انٹرنشپ کے 21 اسٹیشن کے 6150 سے زائد طلبہ و طالبات سے خصوصی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی سلامتی، دہشت گردی، اطلاعاتی جنگ اور سوشل میڈیا کے چیلنجز پر جامع گفتگو کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصی سیشن کے دوران طلباء کے سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات دیے۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ میں شریک طلباء نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے خصوصی ملاقات کو سراہا۔ افغان طالبان رجیم کے سیاہ دور اقتدار کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج کی نئی لہر۔ 24 شہروں میں مظاہرے۔ طالبان رجیم کے اقتدار میں واپسی کے 5 سال مکمل ہو گئے۔ کینیڈا، جرمنی، نیدرلینڈ سمیت مختلف ممالک کے 24 شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، ریلیاں نکالی گئیں۔ جرمنی کے مختلف شہروں ہیمبرگ، برلن، کیل، فرینکفرٹ، کولون میں احتجاج۔ سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ، فن لینڈ، ناروے، آسٹریا، سویڈن، اسپین، پاکستان، کینیڈا اور امریکہ میں افغان باشندوں کا شدید احتجاج۔ لاہور کے علاقے چونگ برکت کالونی میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ پولیس کے مطابق گھریلو ناچاقی پر داماد کی سسرالیوں پر اندھا دھند فائرنگ، 4 سسرالی قتل کر دیے۔ واقعے کے بعد داماد نے بیوی سمیت 4 سسرالی قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ فائرنگ سے ملزم عمران کی بیوی، ساس، سسر اور سالہ جاں بحق ہو گئے۔ 25 سالہ عمران کا سمیہ سے 6 ماہ قبل نکاح ہوا تھا۔ سمیہ گھریلو ناچاقی پر والدین کے گھر آ گئی تھی۔ عمران ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاری، صارفین پر 41 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑنے کا امکان۔
CCPA نے بجلی ₹2.52 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا اعلامیے کے مطابق CCPA نے درخواست جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی۔ جولائی میں درآمدی LNG سے فی یونٹ بجلی ₹47.37 میں بنی۔ CCPA کی درخواست پر سماعت 27 اگست کو ہوگی۔ ایران امریکہ کشیدگی برقرار، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت $91 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $1.9 اضافے سے $91 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $1.65 اضافے کے بعد $85 فی بیرل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے مربن کروڈ آئل کی قیمت میں 7% اضافہ ریکارڈ۔ یوکرین کے 3 دن میں روس پر 1000 سے زائد ڈرون حملے، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ عالمی میڈیا کے مطابق یوکرین نے روس پر گزشتہ 3 روز کے دوران 1000 سے زائد ڈرونز داغ دیے۔ گزشتہ روز یوکرین سے ماسکو پر 620 ڈرون داغے گئے۔ 10 سالہ بچی سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ حملوں میں روسی ای کامرس کمپنی کے ویئر ہاؤسز اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ اور یوکرین کو ڈرونز کی فراہمی سے باز رہے، روس نے خبردار کر دیا۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد پر پہنچ گئی۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رین ایمرجنسی نافذ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کا بہاؤ 9 فٹ، گوال منڈی کے مقام پر 11 فٹ ہے۔ محکمہ موسمیات کی آزاد کشمیر، گلگت، پنجاب، خیبر پختونخوا میں آج بھی بارش کی پیش گوئی۔ چھٹا سپیل 21 اگست تک جاری رہے گا۔